اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث-ے-نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر نکل کر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہم ایسے رویے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت میں شمار کرتے تھے۔ بخاری۔ فائدہ: مطلب یہ ہوا کہ حاکموں کے سامنے تو ان کی تعریف کرنا اور آگے پیچھے ان کی نندا کرنا یہ عملی منافقت ہے، اس لیے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں ہے، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ ایک سچے مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ بادشاہ اگر اچھا، متقی اور عادل ہے تو منہ پر بھی اس کی تعریف کی جائے، اگر ضرورت پڑ جائے خوشامد کے طور پر نہیں، اور پیٹھ پیچھے بھی اسے اچھے لفظوں سے یاد کیا جائے، اور اگر وہ برا ہے تو اسے اس کے منہ پر بھی اللہ کی نافرمانی کے برے انجام سے ڈرایا جائے، اور آگے پیچھے بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ یہی بھلا چاہنے والا عمل ہے جس کی تاکید ایک مسلمان کو کی گئی ہے۔ اس کے برعکس پہلا رویہ دو رخ پن کا رویہ ہے، جس پر سخت وعید پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے۔ جھوٹ کے حرام ہونے کا بیان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 36۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان جو الفاظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار رہتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بے شک جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا یعنی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: انسان جیسا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کا خاص گن بن جاتا ہے جس سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ انسان کو اچھی باتیں اور اچھا رویہ ہی اپنانا چاہیے تاکہ لوگوں کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف کے چرچے ہوں اور اللہ کے یہاں بھی اس کا اچھا مقام ہو۔ دوسرا یہ کہ سچائی نجات کا اور جھوٹ تباہی کا راستہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفیناہم بما شئت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔